آیت نمبر 127 ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دعا ہے جو بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کو بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا، پھر اپنا گھر بنانے کا موقع دیا۔ آپ بھی ارادہ کر کے دیکھیے، موقع ملتا ہے، آزمائش کے بغیر تو نہیں ملے گا۔ آزمائش شرط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص کرتا ہے۔ امام بخاری نے سیدنا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر ڈالیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم میری مدد کرو گے؟ کہا ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں میں ایک گھر بناؤں۔ جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی، اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر مقام ابراہیم لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام پتھروں کو جوڑتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لا کر دیتے رہے۔ دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ بخاری کی 3364 نمبر روایت ہے۔ آپ الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ کو ان کے جذبوں کی گہرائی اور شعور کے روشن ہونے کا پتہ چلے گا۔ ربنا تقبل منا۔ آپ کعبے کو ایک لمحے کے لیے امیجن کر کے دیکھیے کیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے انہیں بنایا ہوگا۔ ایک دیوار بناتے ہوں گے، پھر دوسری طرف گھوم جاتے ہوں گے، پھر تیسری طرف، پھر چوتھی طرف، پھر حجر اسود سے دوبارہ سلسلہ شروع ہے، پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی طرف، یوں یہ گھوم گھوم کر سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ یہ گھر اونچا اٹھ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ربنا تقبل منا میں یقین ہے، رب کی ذات کا، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع و خضوع ہے، اور اس کے پیچھے صرف اللہ کی خوشی کی سوچ، رضائے الہی کی سوچ۔ ابن ابی حاتم نے وہب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے خلیل الرحمن آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا مومن مخلصانہ عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر نہ دے مارا جائے۔ یہ تفسیر تحسیر الرحمن کی روایت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مطلب کیا تھا؟ اللہ ہمارے خلوص اور ایثار کو قبول فرما۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر ایک قوم اور ملت کی تعمیر ہے، انسانیت کے مرکز عظمیٰ کی بنیادیں ہیں جو رکھی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خلوص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ دین اخلاص کا مطالبہ کرتا ہے، جیسے سورہ البینہ میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا
इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और उन्हें इसके सिवा किसी चीज का हुक्म नहीं दिया गया था कि वो दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करके उसकी इबादत करें। तो ये इखलास था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो जहां इखलास हो तो कबूलियत के लिए ज़ाहिरी ज़राए की जरूरत नहीं होती, दिल का इखलास चाहिए। दुनिया में आज जब कोई काम करता है ना, अखबारात में, रसाइल में, सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, किस तरह से एक चीज को मशहूर किया जाता है और लोग समझते हैं शोहरत कामयाब जरिया है। यानी कोई भी काम करें, अगर शोहरत मिली है तो इसका मतलब यह मशहूर हो गया कोई मामला, तो ये कामयाबी की दलील है। लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक ऐसी शोहरत जिसकी बुनियाद खुलूस पर ना हो, हुस्न नीयत पर ना हो, ये वबाल ईमान है। एक अल्लाह का बंदा शहरों से दूर जंगलों में अगर खुलूस और हुस्न नीयत के साथ कहीं डेरा डालकर बैठ जाए तो आज भी देख लेंगे कि शहर शहर और शहर के तमाम असबाब शोहरत उसके कदम चूमेंगे और जंगल में मंगल का लुत्फ पैदा हो जाएगा। बात यह है कि हम मुखलिस नहीं, और फिर यह भी गिला है कि कोशिशें रायगा जाती हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमसे कबूल कर ले। इसका मंजर आज अगर देखना चाहते हैं तो इकबाल की बात को ज़हन में रखिएगा, आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो आज भी इब्राहिमी ज़ौक़ शौक़ पैदा करने की ज़रूरत है। या अल्लाह तू तौफीक अता कर दे। ये रिवायत तफसीर सिराजुल बयान की है। इन्नका अंतस समीउल अलीम, यकीनन तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। यानी ए हमारे रब, तू हमारी नियतों से खूब वाकिफ है, दुआएं कबूल फरमाता है, हमारा ये अमल कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ताला ने सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सईदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआएं सुनने से, समी होने का और कबूल करने से अलीम होने का शऊर दिलाया है।